کبیر کا بڑا بیٹا غریب تھا۔ چھوٹے سے کہتا، اپنے بڑے بھائی کا خیال رکھنا، اس نے تمہارے لیے بہت محنت کی ہے۔ لیکن کبیر کے مرنے کے بعد بیٹوں کی بیویوں نے بٹوارے کروا دیے۔ بڑا بیٹا مزدوری کرتا اور اس کے بچے کئی کئی دن بھوکے رہتے، لیکن چھوٹے بیٹے کے بھی مالی حالات اچھے نہ تھے۔ جب گندم کی کٹائی ہوئی تو بڑا بھائی قرض لے کر رات کو چھوٹے کے دروازے پر گندم کی بوری رکھ آیا۔ چھوٹے نے بھی ایسا ہی کیا، اور اگلے دن جب دونوں نے دروازے کے باہر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبیر اپنے چھوٹے بیٹے کے سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھا پھولے ہوئے سانس سے بات کر رہا تھا۔ دمے کا مریض تھا اور اب تو بسترِ مرگ پر پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا، اکرم، تمہارے بڑے بھائی حمید نے 14 سال کی عمر سے میرے ساتھ محنت مزدوری کی اور تمہاری 3 بہنوں کو اور تمہیں بھی پالا۔ اور تینوں بیٹیوں کی شادی بھی حمید نے ہی میرا ساتھ دیا۔ میں نے آج تک اس کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں سنا۔ میں چاہتا ہوں جیسے اتفاق سے تم دونوں بھائی رہ رہے ہو، سدا یوں ہی میرے اس گھر کو بنائے رکھنا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تم دونوں میں اتفاق اور محبت قائم رہے۔ چھوٹا بیٹا اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے جی ابا جی کہہ رہا تھا۔ اس کی بیوی نازو اپنے کمرے کے دروازے کی اوٹ سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ کبیر کی حالت کافی خراب تھی۔ وہ جانتا تھا بس اس کا آخری وقت آ چکا ہے، اس لیے چاہ رہا تھا کہ چھوٹے بیٹے کو نصیحت کرتا جائے۔ کیونکہ اس کی بیوی کی عادت سے واقف تھا۔ جب سے اکرم کی شادی ہوئی، نازو کا رویہ کبھی بھی اس گھر میں ٹھیک نہیں تھا۔ ہر وقت لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ کافی کھاتے پیتے گھر سے آئی تھی، اس لیے والدین نے جہیز میں سب کچھ دیا، لیکن اس کی اکڑ اور نخرہ ایسا تھا کہ اپنے کسی بھی سامان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ شادی کے چند روز بعد ہی بڑی بہو کے بچوں نے چاچی کی محبت میں اس کے کمرے میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ بچے اپنی چاچی کا نیا فرنیچر اور سامان دیکھنے لگے کہ اچانک سے حمید کے بیٹے سے نازو کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوا امپورٹڈ پرفیوم نیچے زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ نازو نے جب یہ دیکھا تو رکھ کے تھپڑ اس بچے کے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگی، جاہل گنوار، کیا کسی نے تمیز نہیں سکھائی تمہیں؟ اس کا کان بری طرح سے مروڑ کے اپنے کمرے سے دھکے دے کر باہر نکالا۔ بچہ روتا ہوا صحن میں جا کر گرا۔ حمید کی بیوی اور کبیر بھی اپنے کمروں سے نکل کر آ گئے۔ جب اس نے پوتے کو روتے دیکھا تو نازو سے وجہ پوچھنے لگا۔ وہ کہنے لگی، اس نے میرا قیمتی پرفیوم توڑ ڈالا ہے۔ اگر آئندہ یہ لوگ مجھے اپنے کمرے میں نظر آئے تو میں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ 4 دن کی دلہن تھی، لیکن بدلحاظی میں اس نے یہ تک نہیں دیکھا کہ سسر کے سامنے وہ کس لہجے میں بات کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ کبیر اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا، حمید کی بیوی نے کبیر کو منع کر دیا۔ کہنے لگی، ابا جی، غلطی تو میرے بیٹے کی ہے، اور نازو بھی تو اس گھر میں آئی ہے۔ یہاں کے ماحول کو بھی جانتی نہیں، آپ اسے کچھ مت کہیں۔ لیکن جتنی بڑی بہو صابر تھی، چھوٹی بہو اتنا ہی تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دینے والی تھی۔ ایک بار مہمان آئے تو اکرم نے چھوٹی بہو سے کہا وہ اپنا نیا ڈنر سیٹ مہمانوں کے سامنے رکھ دے۔ یہ سننا تھا نازو کا منہ سوج گیا۔ کہنے لگی، میرا اتنا قیمتی ڈنر سیٹ اور آپ کے وہ جاہل گنوار دوستوں کی اتنی اوقات کہ وہ میرے نئے برتنوں میں کھانا کھا سکیں۔ ایسا کریں، بڑی بھابھی کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں ان کو کھانا کھلا دیں۔ حمید کی شادی کو 12 سال بیت گئے تھے۔ بڑی بہو کے ڈنر سیٹ کافی حد تک ٹوٹ چکے تھے، لیکن آج تک کبھی اس نے اف نہیں کہا۔ لیکن نازو نے تو سسر کو ٹکا سا جواب دے دیا۔ یہ سننا تھا کبیر کو غصہ آ گیا۔ اس نے اس کی شکایت اکرم سے کر دی۔ حیرت کا جھٹکا تو کبیر کو اس وقت لگا جب اکرم نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا، بلکہ الٹا کبیر سے کہنے لگا، آپ کو تو پتہ ہے وہ بڑے گھر سے آئی ہے، نئے نئے برتن ہیں تو اسے ڈر ہے کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ چیزیں یوں ہی تو نہیں بن جاتی ابا۔ اکرم کی بات سن کر کبیر تو حیرت سے آنکھیں پھیلائے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا وہی بیٹا تھا جس نے آج تک کبھی باپ کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ کبیر کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اکرم پر بھی چلانے لگا۔ کہنے لگا، بغیرت چوروں کا غلام، تیری بیوی 4 برتن کیا لے آئی؟ تیری تو آنکھیں ہی بدل گئیں۔ حمید نے جب ابا کو غصے میں دیکھا تو اپنے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا، ابا جی، آپ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ لوگ بھی تو ہمارے بچے ہیں، بس ابھی سمجھ نہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اکرم حمید سے کہنے لگا، تو اس کیا دوراہے سے نہیں گزرا؟ تیری بیوی نے آج تک اف نہیں کیا، نہ ہی تو نے کبھی میرے سامنے زبان چلائی۔ کبیر اس وقت بیمار رہنے لگا تھا، اس لیے غصے کے مارے سانس پھول رہا تھا، لیکن حمید نے اسے سمجھا کر بات کو ختم کر دیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، گھر میں فساد، لڑائیاں بڑھنے لگے۔ نازو تو کسی کو برداشت نہیں کرتی تھی، آئے دن حمید کے بچوں کو مارنے لگی۔
پہلے پہل تو حمید کی بیوی یہ سب دیکھ کر صبر کے گھونٹ بھرتی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ نازو کا ہاتھ زیادہ ہی کھل چکا ہے تو وہ بھی اب نازو سے لڑنے لگی۔ اس لیے گھر میں آئے دن کے فساد لگنے لگے۔ کبیر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اب اور بھی زیادہ بیمار رہنے لگا، اس لیے بستر کا ہو کر رہ گیا۔ چھوٹی بہو کبیر کو چائے کا کپ تک بنا کر نہیں دیتی۔ جب بڑی بہو نے دیکھا کہ سسر کی ساری ذمہ داری اسی پر ہے، چھوٹی بہو تو کوئی کام کرتی ہی نہیں سوائے اپنے شوہر کے لیے کھانا بنانے کے، تو اس نے بھی کبیر کو پوچھنا چھوڑ دیا۔ حمید سے آئے روز اس کا بھی جھگڑا ہونے لگا۔ کہنے لگی، میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے تمہارے باپ کا، کئی سالوں سے میں ہی سنبھال رہی ہوں، اپنی چھوٹی بھابھی کو ہی دیکھ لو۔ آج تک اس نے تمہارے باپ کو چائے کا کپ تک بنا کر نہیں دیا۔ اپنی بیوی سے لڑنے جھگڑنے لگا کہ میرا باپ بستر مرگ پر پڑا ہے اور تمہیں یہ باتیں سوجھ رہی ہیں۔ حمید نے بیوی سے جھگڑا کر کے باپ کو خود سنبھالنا شروع کر دیا، لیکن اکرم کبھی کبھی ہی اپنے والد کے پاس بیٹھتا تھا۔ آج بھی کبیر نے ہی اسے اپنے پاس بلایا تھا اور ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ نازو کان لگائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی اکرم کمرے میں آیا تو اس سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ کہنے لگی، تمہارا باپ جو پٹیاں تمہیں پڑھا رہا ہے نا، یہ سب میں اس گھر میں نہیں ہونے دوں گی۔ ارے ٹھیکہ لے رکھا ہے تم نے اپنے بھائی کے بچوں کو پالنے کا، وہ کما کر لاتا ہی کیا ہے؟ اگر وہ 2 پیسے کما کر لے بھی آیا اور آپ پر خرچ کر بھی دیے تو اس میں کون سا احسان؟ کیا اپنی مرضی سے خرچ کیے تھے یا آپ نے خود مانگے تھے؟ بتاؤ بھلا۔ اکرم نے بیوی کی بات سنی تو کہنے لگا، ہاں اگر وہ خرچ کر بھی رہے تھے تو یہ ان کی ذمہ داری تھی، ابا کا ہاتھ بٹا رہے تھے اور اس گھر کے بڑے تھے۔ نازو کو موقع مل گیا، اس نے اسی پل اس بات کو بڑھا چڑھا کر اکرم کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ کہنے لگی، ہاں بس ٹھیک ہے، میری شادی کو تو اتنے مہینے بیت چکے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ آپ کا بڑا بھائی آپ کے ہاتھ پر ایک ڈھیلا بھی رکھ رہا ہو۔ نہ جانے آپ کے ابا کو کہاں سے غیبی علم ہو جاتا ہے کہ ان کا بڑا بیٹا حمید ہمارے خرچ اٹھا رہا ہے۔ آپ اپنے خرچ خود اٹھا رہے ہیں۔ اکرم نے بھی بیوی کی بات پر ہی آنکھیں بند کر لیں۔ کبیر جو باہر بستر پر لیٹا تھا، کمرے سے آتی آوازوں کو بخوبی سن رہا تھا، اس کا دماغ مزید بگڑنے لگا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر مسلسل کھانسنے لگا۔ جب اس کی روح جسم سے جدا ہونے لگی تو اس نے بس یہی دعا کی، بس میرے بیٹوں میں سلوک و اتفاق قائم رہے، وہ اپنی اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، ورنہ ان دونوں کی زندگیوں سے خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور پھر اس کا دام نکل گیا۔ بہت دیر تک لب نہ کھانسنے کی آواز آئی اور نہ ہی ابا نے پانی مانگا، تو یوں ہی حمید اپنے کمرے سے باہر آ کر ابا کو بلانے لگا۔ کہنے لگا، ابا جی اس دفعہ فصل بھی عمدہ اگے گی، میں نے اچھی کوالٹی کے بیج بوئے اور محنت بھی خوب کروں گا۔ وہ مسلسل بات کر رہا تھا مگر کبیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ تبھی اکرم بھی بھائی کی بات سن کر باہر نکل آیا۔ دونوں بھائی اپنے ابا کے سراہنے موجود تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ شاید ابا سو چکے ہیں، مگر جب کندھے سے ہلا کر بلانا چاہا تو جیسے ان کے وجود منجمد سے ہونے لگے، کیونکہ کبیر وفات پا چکا تھا۔ فوراً گاؤں کے ڈاکٹر کو بلایا جس نے تصدیق کی۔ سب سے پہلے دہاڑے مار کر رونے والی نازو تھی۔ حمید کی بیوی کا دل تو سچ مچ میں دکھا تھا، آخر کو کئی سال اس نے اپنی سسر کی خدمت کی تھی۔ ایک پل کو اسے پچھتاوا ہونے لگا کہ کیسی بہو تھی وہ۔ اپنی انا اور ضد میں اس نے اپنے آخری دنوں میں سسر کی صحیح طریقے سے خدمت نہ کی اور اس کے سسر نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا کرتے تھے، مگر جب سے یہ نازو اس گھر میں آئی تھی، ضد اس قدر بڑھی کہ وہ اپنے سسر سے غافل ہو کر رہ گئی۔ جب کبیر کا جنازہ گھر سے اٹھا تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی کہ میرے رب، جو بھی غلطی مجھ سے ہوئی اپنے سسر جیسے باپ کی خدمت میں، بس مجھے معاف کر دینا۔ کئی روز تک محلے دار اور رشتہ دار ان کے گھر آتے جاتے رہے، مگر دھیرے دھیرے سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہوئے تو نازو کو موقع مل گیا۔ اس نے کمرے میں آ کر ٹھنڈی سانس خارج کی۔ حمید کے بڑے بیٹے کو آواز دے کر کہنے لگی، جا میرے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آ اور پھر میرے پیر دبا دے۔ اس بڈھے کے صوم نے تو جیسے میری ہڈیوں میں درد شروع کروا دیا۔ اس کے سر سے تو جیسے بہت بڑا بوجھ ٹل چکا تھا۔ یہی چاہتی تھی کہ بس اب کسی طرح وہ اس گھر پر اپنی ملکیت جگائے، یا پھر کچھ ایسا ہو کہ اس کی اپنی پرائیویسی ہو۔ اب تو سسر بھی زندہ نہیں تھا اور حمید کی بیوی بچوں کے ساتھ رہنا اس کے لیے اس گھر میں مشکل تھا۔ ابھی تو کبیر کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی تھی کہ نازو نے رٹ لگا دی کہ اب تو ابا جی وفات پا چکے ہیں، اب ہم جلد از جلد اس جائیداد اور زمین کا بٹوارہ کر لیتے ہیں، اچھا ہے ہمیں بھی پتہ ہوگا ہماری کتنی آمدنی ہے۔
کتنا حصہ ہے اور ہمارے گھر میں اپنی پرائیویسی ہوگی۔ یقین مانو تمہارے یہ بھتیجے منہ اٹھا کر جب میرے کمرے میں آتے ہیں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ میں مزید اب یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ پہلے تو اکرم نے جب بیوی کی بات سنی تو فوراً منع کر دیا، کہنے لگا تم ہوش میں ہو؟ ابا نے کیا کہا تھا؟ کیا تمہیں ان کی آخری وصیت یاد نہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں بھائی اس گھر میں سلوک و اتفاق کے ساتھ رہیں گے، ہم لوگ ہرگز کسی بھی قسم کا بٹوارا نہیں کریں گے، بلکہ جو نظام چل رہا تھا وہی چلتا رہے گا۔ مگر نازو تو ضد پر آ چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس نے گھر میں پہلے سے بھی زیادہ فساد مچانا شروع کر دیا۔ صبح صبح جب بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے حمید کی بیوی ناشتہ بنانے لگتی تو اس نے فوراً چولہے سے اس کی رکھی ہوئی چائے کی دیگچی کو اتار کر نیچے رکھا اور اپنا اور اکرم کا ناشتہ بنانے لگی۔ اس بات پر دونوں کے بیچ جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ دونوں کے شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ نازو کی ضد تھی کہ بس اب گھر میں 2 چولہے ہوں گے، میں اب اس کلموہی کے ساتھ ایک چولہے پر ہانڈی نہیں بنا سکتی۔ پہلے تو اس فساد کو بھی نظر انداز کیا گیا، مگر آخر کب تک؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے اس قدر ہونے لگے کہ ایک مرتبہ جب زمین کا کام کر کے اکرم اور حمید واپس آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں کے چہرے سرخ لال ہو چکے تھے، کیونکہ دونوں کی بیویاں ہاتھاپائی پر اتری ہوئی تھیں۔ ایک نے دوسرے کے بال پکڑے تھے اور دوسری نے پہلے کی گردن کو دبوچ رکھا تھا۔ دونوں کی بیویوں کا یہ حال دیکھ کر اکرم اور حمید نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ وہ مزید اس محلے میں تماشا نہیں بننا چاہتے۔ اب تو گاؤں والے بھی ان کے خلاف باتیں کرنے لگے تھے۔ اس لیے اگلے روز وکیل صاحب کو بلوایا گیا۔ زمین کو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ گھر بھی کھلی تھی اور حویلی تھی جو کہ باقی جگہ سی ہوئی کچی جگہ تھی۔ وکیل کو بلوایا گیا، وہ نازو کے ہی رشتہ داروں میں سے تھا جس نے وصیت میں اور جانچ پڑتال میں رد و بدل کرتے ہوئے گھر کا کچا حصہ جہاں پر ایک کمرہ بھی بنا نہیں تھا وہ حمید کے نام کر دیا اور باقی تیار شدہ کمرے جہاں پر حمید اور اکرم رہ رہے تھے وہ سارا حصہ اکرم کے نام کر دیا۔ یہ سن کر تو جیسے ایک پل کو اکرم پر آسمان ٹوٹا، کہنے لگا بھلا میں وہاں پر اب جھونپڑی لگا کر رہوں گا؟ مگر نازو جھٹ سے بولی، کہنے لگی جھونپڑی لگائیں یا کھلے آسمان تلے سوئیں، یہ فیصلہ تو آپ کے ابا کر کے گئے۔ اب اگر آپ ہی ان پڑھ ہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ جس طرح گھر کی تقسیم کی گئی تھی ٹھیک اسی طرح زمین کو بھی دونوں بھائیوں کے بیچ یوں ہی تقسیم کیا گیا۔ زمین کا وہ حصہ جو ذرا زرخیز تھا وہ اکرم کے نام ہو گیا اور بنجر زمین جہاں پر کھیتی باڑی کا نام و نشان نہیں تھا، بنجر زمین کا ٹکڑا پڑا تھا، وہ اٹھا کر حمید کے نام کر دیا گیا۔ اس تقسیم پر حمید کی بیوی وہاں پر جھگڑنے کے لیے پہنچی، مگر حمید نے اسے روک دیا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ حمید کی بیوی پھر بھی چپ نہیں رہی، روتے ہوئے خوب گالم گلوچ کرتی رہی۔ ایک گاؤں والے کے سامنے اس نے چیخ چیخ کر کہا، اکرم اور نازو نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، جان بوجھ کر ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا اور خراب زمین ہمارے حصے میں دی، مگر اب کوئی کیا کر سکتا تھا؟ اکرم بھی بیوی کی باتوں میں آ کر بڑے بھائی سے بالکل بیگانہ ہو گیا۔ اگلے روز مزدور بلوا کر گھر میں دیوار کھڑی کر لی۔ گھر 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ نازو بہت خوش تھی کیونکہ گھر میں 4 کمرے موجود تھے، باقاعدہ کشادہ صحن تھا، بس تھوڑی مرمت کی ضرورت تھی، اس کے بعد گھر ٹھیک لگتا۔ جبکہ وہیں اگر حمید کے حصے پر نظر دوڑائی جاتی تو وہاں پر سوائے جھاڑیوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ حمید کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہاں پر ایک عدد مکان کھڑا کر سکتا۔ دیوار اس قدر اونچی ہو چکی تھی کہ وہ دیوار سے اپنے بھائی کو دیکھ بھی نہیں پاتا۔ وہ رات جیسے تیسے کپڑوں سے سر ڈھک کر انہوں نے گزار لی۔ اگلے روز اپنے حصے میں آئی بنجر زمین کو جہاں پر فصل اگانا ناممکن بات تھی، حمید نے زمین بیچی اور جو پیسے آئے ان سے یہاں پر اپنا مکان تعمیر کیا۔ پہلے تو وہ کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کر رہا تھا، مگر اب تو وہ زمین بھی اکرم کے پاس چلی گئی ہے۔ جانتا تھا کہ اکرم اسے اپنی زمین پر کام نہیں کرنے دے گا، اس لیے اس نے سوچا وہ کوئی اور کام کر لے۔ کسی اور کام میں اسے کوئی مہارت بھی حاصل نہیں تھی۔ حمید کی بیوی نے جب اپنے شوہر کو یوں پریشان دیکھا تو اس نے کچھ سوچا، اپنے گھر کے کچے صحن میں کچھ سبزیاں اگانا شروع کر دیں، ان کی خوب دیکھ بھال کرتی تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر کی بچت کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی حمید کو جب کوئی کام نہ ملا تو آخرکار گاؤں کے چودھری کے پاس گیا اور اس کی زمین پر کھیتی باڑی کرنے لگا۔ بدلے میں ماہانہ معاوضہ جو اسے دیتا
وہ اتنا ہی تھا کہ بمشکل ان کا گزارا ہوتا۔ حمید نے اپنے بچوں کے اسکول چھڑوا دیے کیونکہ اس کے پاس اتنی آمدن نہ تھی کہ بچوں کو اسکول پڑھا سکتا۔ وہیں دوسری طرف اکرم زرعِ زمین اپنے پاس پا کر بہت ہی خوش تھا۔ اس زمین پر شروع ہی سے ساری محنت کبیر کے بعد حمید کی ہوا کرتی تھی، مگر اب اکرم اس طرح توجہ نہیں دے سکتا تھا جس طرح کہ حمید دیا کرتا تھا۔ اکرم کی نسبت حمید اپنے کام کی طرف زیادہ توجہ دیتا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی یوں ہی پرسکون گزرتی رہے گی۔ اب تو ساری فصل کا منافع بھی صرف اور صرف اسے ملے گا، مگر اس بات سے انجان تھا کہ اس کی کوتاہیاں اسے کہاں تک لے کر جائیں گی۔ اس سال جب فصل کی کٹائی ہوئی تو دانہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ فصل کو کیڑا لگ چکا تھا، الٹا اکرم کو نقصان ہو چکا تھا۔ اسے اپنی جانب سے پیسے ادا کر کے گندم کٹائی کرنے والوں کو دینے پڑے۔ اس مرتبہ تو اسے گندم بھی اپنے پاس موجود جمع پونجی سے لینی پڑی۔ اس کے حالات ایک دم گرنے لگے تو نازو بھی تڑپ اٹھی۔ بار بار شوہر سے جھگڑتی رہتی۔ جب وہ گھر آتا تو کہتا کہ تم کوئی اور کام کر لو، زمین کو بیچو، مجھے نہیں پتا، میں یہ تنگی نہیں دیکھ سکتی۔ ارے کیسے انسان ہو تم؟ حمید نے تو زمین کو سونا بنا کر رکھا ہوا تھا، مگر تم نے کیا کیا کہ زمین الٹا سونا اگلنے کی بجائے کوئلہ بن گئی۔ وہیں اس سال چودھری کی فصل کو بھی کیڑا لگ چکا تھا، اس لیے اسے بھی کچھ منافع نہ ہوا۔ یوں جب اسے منافع نہ ہوا تو اس نے حمید کو بھی کچھ پیسے نہیں دیے۔ اس کے حالات مزید تنگ ہونے لگے، بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ کئی مرتبہ تو حمید اپنے رشتہ داروں سے قرضہ تک مانگنے کے لیے گیا، مگر کسی نے اسے 1 روپیہ بھی نہ دیا۔ اکرم اس بات سے انجان نہیں تھا کہ اس کے بھائی پر کس قدر برے حالات ہیں۔ برے حالات تو اس کے بھی تھے، دل میں ایک شرمندگی کا احساس بھی جاگ رہا تھا، مگر اب وہ کیا کرتا؟ اس نے تو اپنے ابا کی وصیت کو ہی جھٹلا دیا تھا۔ وہیں جب حمید کو پتہ چلا کہ فصل ساری بیکار ہو چکی ہے اور اکرم قرضے میں ڈوب چکا ہے تو اس سے بھی برداشت نہ ہوا۔ بھلے ہی اپنے گھر میں فاقے تھے، مگر وہ اپنے چھوٹے بھائی کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تو شروع سے اپنے ساتھ جڑے ہر رشتے کے ساتھ مخلص تھا۔ اس روز وہ چودھری کے پاس گیا اور اپنی تنخواہ کا حصہ لے کر ایک گندم کی بوری خریدی۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے گھر بھی لے جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں بھی گندم ختم ہو چکی تھی، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ اسے اپنے ابا کی گئی وصیت یاد تھی۔ کیا ہوا جو ابا فوت ہو چکے تھے؟ بڑا بھائی بھی تو ماں باپ کی جگہ ہوا کرتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے وہ گندم کی بوری اٹھائی اور جیسے ہی رات ہوئی تو گندم کی بوری اس نے اکرم کے گھر کے باہر رکھ دی اور گھر آ کر سو گیا۔ ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا۔ سونے سے پہلے اپنے رب سے دعا کی کہ بس میرے رب، میرے بچے تیرے ہی حوالے ہیں، غیب سے مجھے رزق عطا کر تاکہ میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا تو کھا سکیں، باقی رب کی ذات جس حال میں رکھے میں اس پر راضی ہوں۔ اتنا کہہ کر حمید سو چکا تھا۔ اس روز اکرم بھی اناج لے کر آیا تھا جو کہ اس کے میکے سے ناجو لے کر آئی تھی۔ بے ساختہ دھیان حمید کی جانب گیا۔ اکرم کو بڑا بھائی یاد آنے لگا اور ابا کی وصیت ساتھ ہی سے تڑپانے لگی۔ اب تو بڑے بھائی کے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ آخر وہ کیوں بھول چکا تھا؟ عورتوں کی اس لڑائی میں 2 بھائی الگ ہو کر رہ چکے تھے۔ بیوی کی باتوں میں آ کر اس نے اپنے بڑے بھائی سے کیسے جھگڑا کر لیا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے نظریں ملانے کے قابل خود کو نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے اٹھا اور گھر میں پڑی گندم کی بوری اٹھائی اور لے کر اپنے بڑے بھائی کے گھر جانے لگا۔ یہی سوچا کہ وہ بھائی کو بتائے گا نہیں اور یوں ان کے ساتھ ایک نیکی کر لے گا۔ اس کے بھتیجے بھوکے نہیں سوئیں گے۔ یہ سوچ کر اپنے کمر پر گندم کی بوری لادتے ہوئے جب وہ گھر سے باہر کو نکلا تو ایک پل کو اس کے قدم وہیں رکے، کیونکہ گھر کے باہر پہلے سے گندم کی بوری موجود تھی۔ وہ حیران ہو گیا کہ گندم کی بوری کس نے رکھی۔ عین اسی وقت اس نے اپنے بھائی کے گھر کا دروازہ بند ہوتا دیکھا۔ اس کے وجود میں جیسے ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس نے بوری اٹھائی اور لا کر اپنے بڑے بھائی کے گھر کے باہر رکھ دی۔ رونے کی وجہ سے اس کی ہچکیاں بند چکی تھیں۔ دونوں بھائی بھلے ہی دور ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احساس موجود تھا۔ جب تک اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو اناج کے دانے دے گا، تب تک اس کا بھائی اس کے گھر کے باہر دانے رکھ کر جا چکا تھا۔ اگلی صبح جب حمید اٹھا اور چودھری کی زمینوں پر جانے لگا تو گھر کے باہر اناج کی بوری دیکھ کر ششدر ہو گیا۔ آخر یہ اناج اس کے گھر کے باہر کس نے رکھا تھا؟ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ بالکل ویسی ہی بوری اس کے بھائی کے گھر کے باہر بھی پڑی تھی۔ اسی پل اکرم بھی گھر سے باہر نکلا۔ دونوں بھائیوں کی نظریں ٹکرائیں اور پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہیں دونوں بھائی بغل گیر ہو چکے تھے۔
رونے لگے۔ دل کا غبار تھا کہ جیسے آنسوؤں سے نکل رہا تھا۔ اکرم حمید سے معافی مانگنے لگا اور حمید نے اپنے بھائی کو دل و جان سے معاف کر دیا۔ اسی پل نازو سے جا کر کہا کہ میں مزید اپنے بڑے بھائی کو ان کے حق سے محروم نہیں رکھوں گا۔ میں یہ دیوار گرا دوں گا، ہم مل کر کام کریں گے۔ اگر کسی طرح بھی بدمزگی پھیلانے کی کوشش کی تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے میکے جاؤ گی۔ شوہر کی دھمکی سن کر نازو بھی باز آ چکی تھی۔ کچھ برے حالات اس نے بھی دیکھے اور جان چکی تھی کہ اتفاق میں برکت ہے۔ جب سے اتفاق ختم ہوا تھا رزق سے بھی برکت اٹھ چکی تھی۔ دونوں بھائی ایک مرتبہ پھر مل جل کر رہنے لگے۔ مل کر کام کیا تو منافع بھی یکجا ہو گیا اور گھر کے حالات بھی اچھے ہونے لگے۔ دھیرے دھیرے دونوں عورتوں کا مزاج بھی ایک دوسرے سے ملنے لگا۔ گھر میں ایک مرتبہ پھر سکون کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ شاید یہ کبیر کی دعا تھی جو بچوں نے اپنے رویوں سے سبق سیکھ لیا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔